ILM College Gujarat, co-project of UMT, a fast-growing network in Punjab. Admission open in regular session. FSc, FSc Medical, FSc Engineering, ICOM, ICS, FA, FAIT, Fine Arts, BA, BSc Botany, Zoology, Chemistry, BSc Double Maths, Physics and BCom میں داخلے جاری ہیں. گرلز اور بوائز کے لیے علیحدہ کلاسز. میٹرک میں 90% نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ فری ٹرانسپورٹ. 85% سے زائد نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے فری ایجوکیشن اور 80% سے زائد نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے 100% ڈسکاؤنٹ. 70% مارکس پر 70% ڈسکاؤنٹ. مکمل ایئر کنڈیشنڈ کیمپس. گرلز اور بوائز کے لیے علیحدہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کے ساتھ. ILM کالج، بلڈنگ یونس فین، مین گیٹ، انڈسٹریل ایریا، GT روڈ، گجرات. موبائل نمبر 0333-8430-660 0333-8484-160. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، میں ہوں یوسف بھٹا اور پروگرام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال پہلو. اس پروگرام میں ہم روزانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں. آج اس سلسلہ کا دوسرا پروگرام پیش خدمت ہے. آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک مصلح. اس موضوع پر نامور اسلامی اسکالر، محقق اور کئی کتب کے مصنف پروفیسر افتخار الدین طارق راٹھور روشنی ڈالیں گے. تو آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں. نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم ثم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے طیبہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک اور پہلو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک مصلح، اصلاح کرنے والے. آپ کی کیا حیثیت ہے اور آپ نے کیا کام کیے، کس طرح آپ نے اصلاح کی لوگوں کی. مصلح جو ہے یہ آپ یوں سمجھیے ریفارمر، انگلش میں جس کو ہم ریفارمر کہتے ہیں وہ ہے مصلح. تو آپ سے پہلے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے بھی کسی نے اپنی قوم کو، کسی نے اپنے علاقے کے لوگوں کو، کسی نے پیغام دیا، سب کچھ. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور اس کے بعد قیامت تک کوئی اور نبوت کا وجود نہیں ہوگا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود مبارک ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تمام صفات اتم موجود کر دی. ان کے اندر جو ہے نا سموری، آپ کا جو اصلاحی پہلے تھا، یہ حضرت موسیٰ بھی مصلح تھے، قوم کی اصلاح کرتے تھے. بنی اسرائیل میں بڑی غلطیاں تھیں، بڑا کچھ تھا. آپ ابتدائی رکوع پڑھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ اتنے تکبر میں، اتنی نخوت میں کہ وہ ہر وقت نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آگ ہمیں چند دن چھوئے گی، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ ان کے انداز تھے. اللہ پاک نے بڑی چیزیں انہیں دی، بڑے انعامات کیے، اللہ پاک نے ذات دہانی کرائی ان کی. لیکن انہوں نے ان انعامات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے ناشکری کی اور کفر کیا. تو اللہ پاک نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ ہم نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا. الفاظ ہے قرآن پاک، کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ. انہیں ذلیل بندر بنا دیا گیا تھا. تو اصلاح کی عیسیٰ علیہ السلام بھی، وہی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سارے انبیاء کا یہ ایک مشن ہے. قرآن پاک نے انبیاء کے بارے میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر فرمایا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ نبی کا فریضہ ہے کہ کتاب سکھائے. یہ کتاب قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے جس کے اندر، یہ کتاب سکھائے اور ان کو پاکیزہ کرے۔ تو یہ پاکیزگی، پاک کرنا کسی چیز کو، یہ بہت بڑا اصلاحی عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہر عمل کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک مقصدیت، ایک اصلاح، ایک خوبی، ایک بھلائی، اور یہ اس طرح کی جملہ خوبیاں موجود ہوتی تھی۔ اچھا، میں ابھی جو کل آپ کو واقعہ بیان کیا اس میں بس جب حجر اسود کی تنصیب کا بھی موقع تھا، نصب کرنا تھا اسے، ہر آدمی چاہتا تھا، لیکن یہ لڑنے مرنے پہ تیار تھے۔ آپ نے کہا نہیں، لڑنا جو ہے یہ بری بات ہے، ہاں جس کا حق مارا گیا ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ اصلاحی پہلو ان کے اندر یگانگت کے لیے، محبت کے لیے، اتفاق کے لیے، خوبی کے لیے، صلح کے لیے، یہ سارے کا سارے یہ پہلو جو انہوں نے کہا نا، چادر کے کناروں کو پکڑو اور حجر اسود اس کے بیچ میں ہے، تو اس کے بعد آپ یہ ہے نا اس کو اٹھائیں، اس سے ان کی اصلاح ہو گئی، ان کے دلوں کے روگ، بیماریاں، حسد، تکبر، یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں اچھے آدمی، اس وقت تو آپ پہ میرا مطلب فرشتہ بھی نہیں آیا تھا، قرآن پاک اترنا بھی نہیں شروع ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو مصطفیٰ بنایا۔ آپ کا نام مصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو صاف کر کے چن لینا۔ اللہ پاک نے آپ کو 2 بار آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے وہ جو ہیں وہ جب آپ ان کے پاس رضاعت کے لیے دودھ پینے کے لیے ہوتے تھے تو وہاں ان کے جو رضائی بھائی تھے، دودھ بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ یہ اکیلے تھے تو 2 بندے آئے، انہوں نے ان کا سینہ کھولا اور صفائی کی۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے صفائی ہو رہی تھی۔ دوسری مرتبہ پھر دیکھتے ہیں کہ جب جبریل آتے ہیں، جبریل امین اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے پہلے دوبارہ آپ کے سینے کی صفائی کی گئی، دوبارہ اس کو جو نا صاف کیا گیا۔ ان کے اندر سے کوئی بھی جو چیز تھی وہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق، یہ صاف کر کے چننا، یہ صرف مصطفیٰ کا لقب ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو ان کے اندر جو اصلاحی پہلو تھا وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی بھی کام کرتے تھے، دیکھیے آپ نے اتنی شادیاں کی، آپ کی ہر شادی کے پیچھے ایک اصلاحی مقصد تھا۔ ایک جگہ شادی کی، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اس سے اللہ کی رضامندی مطلوب ہوتی تھی، اللہ کی رضامندی، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور وہاں شادی کی، حضرت عائشہ سے شادی کی، چھوٹی عمر ہے، لیکن آپ کے وصال کے بعد حضرت عائشہ سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صحابی آ کے آپ کی سنت پوچھتے تھے، آپ کی حدیثیں پوچھتے تھے، وہ حضرت عائشہ جو تھی یہ بتاتی تھی۔ اور آپ کی جو عادات ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، وہ آ کے حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے کہ جی آپ کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، ان کا ہاں جی پڑھا ہے۔ تو ان کا کانا خلق و قرآن، آپ کا اخلاق وہ ہے، یہ قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ ہاں جی، علامہ اقبال نے کہہ دیا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ دیکھیے ایک عام آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن مجسم ہو جاتا ہے جب اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اللہ کا نبی جس کے اوپر قرآن نازل ہوا اس کے اندر تو خیر کے پہلو اتنے زیادہ ہیں کہ کلمے جو ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، سیاہیاں خشک ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، بت پرستی چھڑوانے کے لیے، شراب چھڑوانے کے لیے، سود چھڑوانے کے لیے، چوری چھڑوانے کے لیے لوگوں کو پہلی دفعہ جب دین کی دعوت دی، پہلی دفعہ جب آپ نے بلایا تو لوگوں نے روٹی پہ بلایا تھا، آپ نے انہیں روٹی کھلائی، اس کے بعد انہیں کہا کہنا چاہتے تھے آپ جو روٹی کے بعد کے بیٹھے میں تھوڑی بات کریں، لیکن وہ اپنی گپوں میں لگے رہے، آپ انہیں کہہ نہ سکے، موقع نہ ملا، چلے گئے۔ آپ نے دوبارہ ان کو روٹی کھلائی، دوبارہ بلایا، دوبارہ بلا کے روٹی کھلائی، پھر اس کے بعد کہا دیکھو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ ایک ہے، بت خدا نہیں ہوتے، میں اس کا رسول ہوں۔ تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ ناراضگی کی ایک صورت انہوں نے کی۔ اس وقت حضرت علی نے چھوٹے سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جب فرشتہ بھی جبریل بھی جب آئے غار اپنا حرا میں، تو واپس جب آپ گھر آئے ہیں تو جا کے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی،
دس سے مجھے کمبل اڑا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو مجھے جب کانپ رہے تھے تو انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا یہاں تک فرمایا مجھے ڈر ہے مار نہ جاؤں، یہ اللہ کے کلام کی ہیبت تھی۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ بڑے اچھے ہیں، رشتہ داروں سے اچھے سلوک، کبھی ایسا نہیں۔ سب سے پہلی ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عورتوں میں سے، اور انہوں نے جب یہ باتیں کی نا ساری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تسلی ہوئی، غمخوار بھی تھی، مونس بھی تھی۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے بھی آپ کے کردار کے اس پہلو کی کہ آپ لوگوں کی اصلاح، دیکھو نا انہوں نے بھی غریبوں یتیموں کا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ اصلاح ہے نا جی، ساری کی ساری، کہ ان کے حالات پہلے سے بہتر ہو جائے۔ اچھا ایک نکتہ، قرآن پاک میں اصلاح کے مقابلے میں فساد کا ذکر ہے، اصلاح کا اینٹونیم یا اس کی ضد ہے فساد ہے۔ تو قرآن پاک میں فساد جو ہے نا، فتنہ و فساد، اس کی سزا بھی قتل ہے، اس کی سزا بھی قتل کرنا ہے۔ جو لوگ فتنہ و فساد پیدا کریں، یہ دیکھو مرتد ہوئے لوگ جو دین میں آ کے دین کو چھوڑ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جہاد شروع ہو چکا تھا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذہن کیا تھا، وہ ذہن یہ تھا کہ کاش کہ یہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو جائیں، ان کی دنیا اچھی ہو جائے، ان کی آخرت اچھی ہو جائے۔ طائف میں گئے آپ، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے آپ کے جوتوں میں خون آ گیا، یہاں تک کہ آپ نے لوگوں سے جس سے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا سا سہارا دو، کسی نے نہیں دیا۔ تو پھر آپ ایک باغ میں گئے، وہ باغ جو تھا اس میں ایک عیسائی آدمی تھا، اس نے آپ کو انگور پیش کیے، اس کا نام تھا اداس، عین دال الف سین۔ آپ نے وہ انگور نوش فرمائے۔ اس کے بعد ایسا ہوا، آپ نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اداس ہوں، عیسائی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہاں کے رہنے والے؟ اس نے کہا میں نینوا کا باشندہ ہوں، نینوا شہر ہے، بابل و نینوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ متا بن یونس بن متا، یہ جو یونس علیہ السلام تھے یہ بھی نینوا کے تھے، اور وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، میں بھی نبی تھا۔ یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، جب آپ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا وہ رونے لگا۔ اس نے کہا آپ کو کتنی تکلیف دی ان لوگوں نے، اور پھر گنڈے شودے بدماش آپ کے پیچھے لگا دیے، آوازیں کستے تھے، پتھر مارتے تھے، دھکے دیتے تھے، اتنا زیادہ ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جتنے بھی، جو میرے ساتھ اس دن ہوا، میرے ساتھ ساری زندگی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کے جوتوں میں آپ کا خون بہہ کے پہنچ گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت فرشتہ آ گیا، عذاب کا فرشتہ۔ اس نے کہا جی حکم ہو تو میں یہ طائف کی وادی جو ہے میں پر ماروں گا، یہ ساری کی ساری زمین کے اندر دھس جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ میرے اس اللہ کے دین کے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو آپ نے اس وقت بھی بددعا نہیں دی۔ یہ دیکھو یہ آپ کی اصلاح، کتنی آپ کی نظر، کتنی آپ کی حکمت، کتنی آپ کی نیک نیتی، کتنی آپ کی لوگوں کے ساتھ محبت ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اس وقت بھی جو ہے نا انہیں بددعا نہیں دی، کہا کہ چلو ان کی اصلاح ہو جائے۔ صلح حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی آ کے ایک شرط یہ شامل ہو گئی کہ جو کفار میں سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، اور جو مدینہ میں دین اسلام کو چھوڑ کر مکہ جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ خون ریزی سے اجتناب کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام میں حقانیت کتنی ہے، تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور وہ دین میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جندل اس وقت آگے، وہ آگے تو انہیں باندھا ہوا تھا اس کے ساتھ بیڑیوں میں، وہ بڑا کہنے لگے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگے جی کہ آپ نے معاہدہ کر لیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان لا کے مکہ سے مدینہ جائے گا تو اس کو آپ واپس کریں گے، اس کو آپ واپس مانگتے ہیں۔ آپ نے واپس دے دیا، کس نیت پہ؟ ابو جندل بھی بچ گئے، بعد میں وہ بھی بچ گئے تھے، نکل گئے تھے ان کے پاس سے، اور مکہ کے سارے لوگ جو تھے فتح مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ذلیل و خاصر ہو کر جتنے کفار تھے سارے کھڑے تھے۔ تو اس وقت کہنے لگے، اس وقت آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم نے مجھے بڑی تکلیف کی، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے لگا ہوں۔
تو وہ کہنے لگے آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے باپ کے بیٹے ہیں، آپ ہمیشہ غریبوں کے سب کے مددگار رہے ہیں، ہم آپ سے نیکی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے اس وقت یہ صلح حدیبیہ وغیرہ کو اللہ میاں نے فتح مبین قرار دیا تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ وہ شرط کیوں شامل ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ میاں اس کے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے ان لوگوں کو اسلام کی توفیق دے گا۔ یہ اصلاحی پہلو تھا۔ چنانچہ جب آپ نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح، جب انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، میں آج تمہیں معاف کرتا ہوں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، یعقوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ بھیڑیا جو ہے نا ان کو کھا گیا، اور کرتا جو ہے نا وہ خون آلود پتہ نہیں کہاں سے جھوٹ بول لے گئے تھے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا، اسی نیت سے فرمایا کہ اس طرح سے ہی اسلام کی آبیاری ہوگی، ان کی اصلاح ہو جائے گی، یہ دنیا میں بھی برائی سے بچ جائیں گے، آخرت میں بھی اللہ کی رضامندی جو ہے اس کو حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلاحی کوششیں تھی، آج آپ کے نہیں بلکہ آپ کے صحابہ کے جو اصلاحی اقدام ہیں وہ یورپ نے اختیار کر رکھے ہیں۔ عمر لاز، جتنے سوشل لاز ہیں نا، وہ اس نام سے ناروے میں اور برطانیہ میں موجود ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم اللہ کا لے کر آئے، جو قرآن میں ہے، اور جو آپ کا عمل ہے جو حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی دنیا کے مصائب سے بھی بچیں، دنیا میں آرام، امن، چین، سکون کے ساتھ رہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حقدار ٹھہریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو پروگرام کے آخر میں پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان وحید ہے، میرا تعلق گجرات سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار
بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ILM College Gujarat, co-project of UMT, a fast-growing network in Punjab. Admission open in regular session. FSc, FSc Medical, FSc Engineering, ICOM, ICS, FA, FAIT, Fine Arts, BA, BSc Botany, Zoology, Chemistry, BSc Double Maths, Physics and BCom میں داخلے جاری ہیں۔ گرلز اور بوائز کے لیے علیحدہ کلاسز۔ میٹرک میں 90% نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ فری ٹرانسپورٹ۔ 85% سے زائد نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے فری ایجوکیشن اور 80% سے زائد نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے 100% ڈسکاؤنٹ۔ 70% مارکس پر 70% ڈسکاؤنٹ۔ مکمل ایئر کنڈیشنڈ کیمپس۔ گرلز اور بوائز کے لیے علیحدہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کے ساتھ ILM کالج، بلڈنگ یونس فین، مین گیٹ، انڈسٹریل ایریا، GT روڈ، گجرات۔ موبائل نمبر 0333 8430 660 0333 8484 160۔